لاہور ڈوب رہا ہے، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نہیں بچا رہے۔ قصور ڈوب رہا ہے، بابا بلے شاہ کمال چشتی نہیں بچا رہے۔ پاک پتن کے کچھ علاقے ڈوب رہے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ نہیں بچا رہے۔ جھنگ ڈوب رہا ہے، سلطان بہو نہیں بچا رہے۔ اس طرح کی گھٹیا ترین گفتگو ہمیں سننے کو مل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور اکثر اوقات محفلوں میں بھی۔ عقل کے اوپر جب پردہ پڑ جاتا ہے، جب ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر جس طرح کی چائے ہینکیاں بھینکیاں مارے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کچھ آگے چلتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی سیلاب آیا، وہاں پہ بھی آزمائشوں کا معاملہ ہوا، لوگوں نے غلاف کو جلایا، لوگوں نے کعبہ کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے، بے حرمتی کی۔ پھر یہاں پہ ہمارا کیا سوال ہوگا یا جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو اولیاء عظام ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں اللہ کے حکم کی اور اللہ کی طرف کی دعوت دیتے ہیں، ہم ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور ان کی تبلیغ کو مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو ہم گھٹیا نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلا عذاب آیا پانی کا۔ اب وہ تو نبی تھے، اب وہاں پہ بھی سوال کر لیں کہ نوح علیہ السلام نے سیلاب کو نہیں بچایا۔ بھائی، یہ جو اولیاء عظام ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، بھٹکی ہوئی راہ کو ہدایت کی طرف بلانا اور چلوانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق۔ اب ہمارے جو اعمال ہیں، ان کی سزا تو ہمیں ملنی ہے نا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ گناہ ہم کریں، فساد ہم کریں، دو نمبریاں ہم کریں، ملاوٹیں، سود، زنا بازی، یہ وہ سارے ہم کریں، پھر جب ہمارے اوپر یہ عذاب آئے یا آزمائش آئے تو پھر یہ ہمیں اللہ والے بچائیں۔ پہلے تو ہم نے ان کی بات کو درگزر کیا، ادھر سے سنی ادھر نکال دی۔ اب ان کی ہم بے حرمتی کرتے رہے، ان کی تحسین کی بجائے تضحیق کرتے رہے۔ اب جب ہمارے اِنَّ بطشَ ربک لشدید، اِنَّ ربک فعال لما یرید، جب ہمارے اوپر اللہ تبارک کی پکڑ آئی، اللہ کی آزمائش آئی، اللہ کا عذاب آیا، اب یہ کیوں بچائیں گے ہمیں؟ عقل کے اندھے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے طبقہ میں، ہمارے پاکستان میں کافی لوگوں نے اس طرح کے جہل تیار کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ جیسے انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، یہ کسی مشن کے تحت اس نے فساد پھیلایا ہے، تو بابے دا شاید کوئی نہیں۔ اگر بابوں کا کام دیکھنا ہے، مرزا جہلمی اور مرزا جہلمی کے تمام بےہودہ پیروکار، وہ بابوں کا کمال دیکھنا ہے تو پھر اپنے بابے کا کمال بھی دیکھ لو، ہمارے بابے کا کمال بھی دیکھ لو۔ بادشاہی مسجد ہے، ادھر حضور پاک کا وہ غلام ہے جس کو عشاء کی نماز کے لیے بھی آپ سے فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کیوں چھوڑ دیتے ہو، ہمارے ہو کے ہماری سنتے چھوڑ دیتے ہو۔
ایک طرف وہ ہے ہمارا بابا آیا آپ کا بابا نہ آیا، مرزا غلام محمد قادیانی لعنتی خبیث وہ نہ آیا، تو میرے بھائی پھر جو کچھ ہوا ہمارے بابے نے تمہارے بابے کے ساتھ جو کچھ کیا، آج اس کا غصہ ہمارے اوپر تو نہ نکالو۔ تو اسی طرح جو بھائی یہ جو کرامت ہے نا، کرامت یہ حق ہے، یہ سعادت اللہ تعالیٰ بندوں سے کرواتا ہے۔ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ ایک صحابی ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے یعنی کہ ایک لمحے میں یا ایک سیکنڈ میں سینکڑوں میل بہت وزنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تخت لا سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی پاور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہوئے ہیں، جب ہم ان کی بات نہیں مانتے تو پھر عذاب آتی ہے۔ اب ذرا سائڈ چینج کرتے ہیں، ورقہ چینج کرتے ہیں۔ اب یہ عذاب آیا ہے، اب یہ عذاب کو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہمارے بڑے لوگ ہوں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں، ہم بھی انجوائے کرتے ہیں۔ میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ سیلاب آیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، لوگ ہلہ گلا کھا رہے ہیں کر رہے ہیں، لوگ مچھیاں کھا رہے ہیں، لوگ سمندر کے بیٹھے کنارے جناب علی اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے، یہ کافی بستیوں کی خاندانوں کی تباہی مچا کے آ رہا ہے، تب بھی ہم اس سے انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اکیلے وہاں پہ کسی خدمت کریں گے نا سیلاب زدگان میں، تو لوگ خیموں والے آپ کو بلائیں گے، فوٹو والے بلائیں گے، ویڈیو والے بلائیں گے، کیمروں والے بلائیں گے، بھئی خدمت ہمارے پاس آ کے کرو، ہمارے ساتھ آ کے کرو، تاکہ ہمارا پیچھے بینر بھی نظر آئے اور ہمارا کیمرہ آپ کی ویڈیو بھی بنائے کہ جو ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ہم مزار والوں کی، مزارات والوں کی، اولیاء اعظام کی، صوفیاء کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے دوستوں کی تضحیق کرتے ہیں، تضحیقی کلمات کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بے حرمتی کی وجہ سے، ان کی بے ادبی کی وجہ سے ہمارے اوپر اس طرح کا عذاب مسلط کرتا ہے۔ آج بھی میں نے رات کو بھی یہی عرض کی تھی وہاں پہ جا کے، آپ بھی یہی عرض کروں گا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، ان کے دامن میں لپٹنا چاہیے، ان کی آغوش میں جانا چاہیے، ان کے سائے میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ہماری صفائی ستھرائی کروا کر ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں، اللہ سے ملواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔